بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اظہار خیال لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے ضلع کشتواڑ میں عام شہریوں پر قابض بھارتی فوجی درندوں کے بہیمانہ تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے میں ملوث اہلکاروں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قابض بھارتی فوجی درندوں کی 11 راشٹریہ رائفلز کے اہلکاروں نے ضلع کشتواڑ میں علاقہ مغل میدان کے چاس علاقے میں 4 بے گناہ شہریوں سجاد احمد، عبدالکبیر، مشتاق احمد اور معراج الدین کو اپنے کیمپ میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے گزشتہ روز سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب میں کہا کہ ذرائع ابلاغ میں ان لوگوں کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں، ان میں ان کے جسموں پر شدید تشدد کے نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور یہاں تعینات قابض بھارتی فوجی اہلکاروں کو آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور دیگر کالے قوانین کے تحت بے لگام اختیارات حاصل ہیں۔ میر وائز نے مزید کہا کہ ہم نے بارہا ان قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ملوث بھارتی اہلکاروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میر وائز نے مودی حکومت کے اس نئے حکم نامے کو کشمیری مسلمانوں کے مذہبی حقوق اور آزادیوں پر ایک اور حملہ قرار دیا ہے، جس میں مساجد کے متولیوں کو خطبہ جمعہ کی وقف بورڈ کے سربراہ سے منظوری لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطبہ جمعہ کی منظوری وقف بورڈ کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ اس طرح کے اقدامات بھارتیہ جنتا پارٹی کے اصل عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ میر وائز نے وقف ترمیمی بل کو پاس کیے جانے کی خبروں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقف قوانین میں ترمیم نہ بھارتی مسلمانوں اور نہ ہی مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو منظور ہے، کیونکہ اس معاملے کا براہ راست تعلق ہمارے دین سے ہے اور وقف جائیداد جہاں پر بھی ہے، شرعی لحاظ سے اس پر صرف مسلمانوں کو مالکان حقوق حاصل ہیں۔ متحدہ مجلس علماء مقبوضہ علاقے کے مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی وکالت اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور ایسے کسی بھی قانون کی شدید مخالفت کی جائے گی۔ دریں اثنا میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کشمیر کو ایک بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ بندوق یا تشدد سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تنازع کشمیر کو سیاسی حل کی طرف لے جایا جائے۔ ہم غیر یقینی صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، لہذا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک بامعنی بات چیت کو آگے بڑھانا لازمی ہے۔ جموں کشمیر میں نئی حکومت بنی ہے جس کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کے روزمرہ مسائل حل کرنا ہے۔ جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، اس کے لیے بھارت کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ میر وائز نے مزید کہا کہ میرا یقین ہے کہ پاکستان کی قیادت بھی گفت و شنید سے ہی معاملات کا حل چاہتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجی درندوں کی طرف سے نہتے کشمیریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ شہریوں پر بہیمانہ تشدد کا تازہ واقعہ جموں خطے کے ضلع کشتواڑ میں پیش آیا ہے۔ بھارتی فوجوں کی 11 راشٹریہ رائفلز کے بے لگام اہلکاروں نے کشتواڑ میں مغل میدان کے چاس علاقے میں 4 بے گناہ شہریوں کو اپنے کیمپ میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ چاروں ضلع کے گاؤں کوآٹھ کے رہائشی ہیں۔ ان چاروں کو بعد ازاں تشویشناک حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ بھارتی فوجی درندوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی جابرانہ کارروائیوں میں تیزی لائی ہے۔ پرامن اور نہتے کشمیریوں پر تشدد ریاستی سرپرستی میں ہونے والے جبر کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ظلم و تشدد کو ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 35 برسوں میں ہزاروں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو تفتیشی مراکز میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کیا۔ بھارتی فوجی اہلکاروں نے 1989 سے لے کر اب تک 96,373 سے زائد کشمیری شہید کیے ہیں، جن میں سے 7,365 کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ قابض بھارتی فوجی اہلکاروں کو کالے قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت بے لگام اختیارات حاصل ہیں۔
مودی حکومت نے آزادی کے مطالبے کی پاداش میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر مظالم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لہٰذا عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ضلع کشتواڑ میں شہریوں پر بہیمانہ تشدد میں ملوث بھارتی فوجی اہلکاروں کا کورٹ مارشل کر کے انہیں سزا دی جانی چاہیے۔ عمر عبداللہ نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر تشدد میں ملوث بھارتی فوجیوں کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ انہوں نے شہریوں پر تشدد کے سابقہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کا بار بار ہونا باعث تشویش ہے۔ بھارتی فوجیوں کو ماضی میں پیش آنے والے ایسے واقعات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ یہ ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے جب لوگوں کو فوجی کیمپوں میں بلا کر مارا پیٹا گیا۔ قبل ازیں ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جب لوگوں کو کیمپوں میں بلایا گیا اور تشدد کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ یاد رہے کہ بھارتی فوجیوں کی 11 راشٹریہ رائفلز کے بے لگام اہلکاروں نے ضلع کشتواڑ میں علاقہ مغل میدان کے چاس علاقے میں 4 بے گناہ شہریوں کو اپنے کیمپ میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوجی اہلکار ان 4 کو بعد ازاں تشویشناک حالت میں گاؤں میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں جہاں عام کشمیری بھارتی ظلم و بربریت اور درندگی کا شکار ہیں، وہیں انسانی حقوق کے محافظ بھی بھارتی بربریت سے محفوظ نہیں ہیں، جن میں سر فہرست انسانی حقوق کے سرکردہ کارکن خرم پرویز بھی شامل ہیں، جنہیں بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے 22 نومبر 2022 میں سری نگر سے کالے قانون UAPA کے تحت گرفتار کیا تھا۔ یوں ان کی قید و بند کو 2 برس مکمل ہو چکے ہیں، مگر ان کی ضمانتی درخواست کی مسلسل مخالفت کی جاتی ہے تاکہ ان کی جانب سے بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے سے متعلق رپورٹوں پر پردہ پڑا رہے۔ حالانکہ انسانی حقوق کی متعدد تنظیمیں خرم پرویز کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کر چکی ہیں۔ خرم پرویز کی گرفتاری ان کے کام کے لیے جان بوجھ کر انتقامی کارروائی ہے، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں سے متعلق نشاندہی ان کی تیار کردہ دستاویزی رپورٹ میں کی جا چکی ہے، جس کا اعتراف انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس نے بھی کیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی نے نہ صرف بھارتی ریاستی جبر میں مزید اضافہ کیا ہے بلکہ خرم پرویز جیسے انسانی حقوق کے محافظوں کو غیر قانونی طور پر نشانہ بنانے میں سہولت بھی فراہم کی ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ خرم پرویز کی نظر بندی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے محافظوں کے خلاف بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طویل فہرست کا حصہ ہے۔ خرم پرویز مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے میں سب سے پیش رہے ہیں۔ JKCCS نامی جس تنظیم کے لیے خرم پرویز کام کرتے ہیں اور اس کے کوآرڈینیٹر ہیں، نے قابض بھارتی فوجی درندوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں کئی تہلکہ خیز رپورٹس شائع کی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جبر کے خلاف آواز اٹھانا ایک جرم بن چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی منمانی گرفتاریاں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کارکنوں کو نشانہ بنانا مودی کی آہنی پالیسی کا حصہ ہے، لہذا مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے شفاق نیتن یاہو کو غزہ فلسطین میں قتل عام پر نسل کشی کے مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے تو مودی کو کیوں نہیں، جس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی زمین تنگ اور ان کا قتل عام کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت ظلم و بربریت کا دورہ ہے۔ تحریک آزادی کشمیر اپنے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی آس و امید ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن باغ کی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد میں وکلا برادری نے ہمیشہ مثالی کردار ادا کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت سامراج نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و بربریت میں تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ مودی حکومت نے جموں کشمیر کے عوام پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، لیکن بھارت یہ جان لے کہ وہ اپنے ظلم و جبر سے جموں کشمیر کے عوام کے جذبے حریت کو کچل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر جلد جموں کشمیر کی آزادی کی صورت میں پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی مکمل آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ کشمیری عوام کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا بنیادی حق خود ارادہ دیا جانا چاہیے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مظلوم کشمیری اور فلسطینی عوام کو بھارتی اور اسرائیلی مظالم سے نجات دلانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن باغ کے وکلاء سمیت پورے آزاد کشمیر کے وکلاء سے کہا کہ وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں وکلاء اپنا کردار ادا کریں۔ وکلاء کا کردار معاشرے میں کلیدی نوعیت کا ہے۔ وکلاء عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ وکلاء نے ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے کہ ہم کی کوئی بھی قوم آئین و قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔